جی غازی صاحب کیسے ہیں بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، خیرت سے ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ جی محترم، میں اصل میں آپ نے سنی اور شیعہ مناظرہ وغیرہ کچھ، میں یہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ نوکر۔ سے بس سمپل سے کوشچن کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے میرے جواب مل جائیں۔ جی سر بولیں۔ کیونکہ اگر علم کا محاسبہ کیا جائے کہ بھائی علم کس کے پاس زیادہ ہے، چونکہ مناظرے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم برابر ہونا ہے، سے بات کرو تو علم برابر ہونا چاہیے۔ جی جی، تو آپ میں کا علم یہ نہیں زیادہ کہتا ہوں کہ ہے، میرے پاس آپ علم کا ہے اور علم زیادہ ہے، میں خادم ہوں آپ کا علم نہیں، زیادہ ہے۔ میں علم کا مدعی نہیں میں کہتا ہوں کہ بس میں اگر ہوں۔ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں مناظرہ کرنے کے لیے آتا۔ میں مناظرہ میں آپ کرنے کا کے لیے نہیں خادم آیا ہوں، ہوں، میں بس آپ سمپل سے آپ سوال ہمارے کرنے کے لیے بھائی آیا ہیں بھائی، آپ بالکل آپ سوال کریں، ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مطلب قرآن کریم کے اندر آیت اتری کہ وہ کیا کہتے ہیں، قصوروار نہیں تھی، یعنی انہوں نے زنا وغیرہ نہیں کیا، تہمت ان کے اوپر جو لگی تھی وہ ہٹ گئی۔ بس آپ نے کہا کہ یہ آیت اس لیے اتری کہ عائشہ صاف ہو جائے کہ عائشہ پر کوئی گناہ، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کا کوئی مقصد نہیں ہے تو قرآن کی آیت، مطلب قرآن تو ایک عظمت والی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، تو اللہ کو قرآن کریم کے اندر اس آیت کا نازل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کبھی آپ اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے، غور کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ جی آپ نے اس آیت کو پڑھی ہے؟ کس آیت کی بات کر؟ سورہ نور میں جو آیات ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں عفق سے متعلق ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ نے بولا ہے کہ جی عائشہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی فرمایا۔ اس آیت کو آپ نے پڑھا جی ہے کبھی کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ میں بتاتا ہوں۔ جی میں سورہ نور نکال دوں بھائی، ایک منٹ میں، بلکہ اگر دیکھ لوں تو زیادہ جلدی مل جائے گا۔ تو اگر میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آئے عفق جو ہے، آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ عائشہ بے قصور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے عائشہ کے متعلق ہے، ہم کہتے ہیں یہ عائشہ کے متعلق نہیں، یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے۔ ماریہ قبطہ جی رضی اللہ آپ عنہا۔ نے جی بولیں۔ آپ نے مطلب آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی شخص کے ساتھ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے مان لیا کہ یہ عائشہ کے متعلق اتری ہے، لیکن اس آیت کے اندر کہاں موجود ہے کہ عائشہ جنت میں جائے گی وغیرہ وغیرہ؟ اس میں تو بس اتنا بالکل میں نے مان لیا کہ عائشہ بے قصور ہے، اتنا ہے آپ نے کہا تھا ایسا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ہم فرض کر لیتے ہیں نا، وہ سلمنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فرض کریں، ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ عائشہ کے لیے اتری ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید جی میں سورہ مبارکہ نور ہے، آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے تہمت لگائی ہے، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، کسی پہ تہمت لگی ہے نا، عائشہ ہیں یا ماریہ ہیں، جن لوگوں نے تہمت جی لگائی ہے ان میں سے، وہ آپ کی جماعت میں سے ہے، عصبۃ منکم، آپ کی جماعت میں سے ایک گروہ ہے، کچھ افراد ہیں آپ مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے، لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا جی خیر لکم، بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، جی لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، اس گروہ میں جتنے لوگوں نے تہمت لگائی ہے نا، زنا کی تہمت جس پہ بھی لگی ہو، ان میں سے ہر ایک جی کے ذمے گناہ ہے، ہر ایک شخص اس میں گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے زیادہ تہمت لگائی ہے، جو ان کا لیڈر تھا، تہمت لگانے میں جو زیادہ قصور، اس کے لیے کیا ہے؟ اس جی کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو پتہ چلتا جی ہے نا کہ کسی پہ تہمت لگی ہے، تہمت بے عفتی کی تہمت لگی ہے، فجور کی تہمت لگی جی ہے نا، تو یہ جی تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پہلے بات جی ہم شیعہ نقطۂ نظر سے یہ عائشہ کے متعلق نہیں ہے، یہ ماریہ کے، اب مان بھی لیا جائے، فرض کرتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے عائشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ کیا جی ثابت ہوا کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے فجور کی، زنا کی، اور اس نے زنا نہیں کی۔ اس سے جی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی زنا نہیں کرتے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے زنا نہ کرنا دنیا میں۔ بہت، اللہ کی قسم، میں امریکہ میں رہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پہ جو انگریز ہے نا، امریکی،
یہ لوگ زنا کو بہت بری چیز سمجھ. اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ اپنے مرد کے ساتھ غداری کرے، خیانت کرے، کسی کے ساتھ رابطہ، اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ہی غلط. یعنی یہود بھی اسی طرح، کرسچن بھی اسی طرح، ایتھیسٹ بھی یہی ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایتھیسٹ افراد بھی یہی. اور یہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں نا، حجاب کرتے ہیں، شراب بھی پیتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کرتے. اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہم مان بھی لیں نا، ہم سارے مناظر چھوڑ دیں کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے. چلیں عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. ثم ماذا، یہ تو نہیں کہتے وہ بے قصور ہے، کہتے ہیں تہمت لگی ہے، وہ تو اس تہمت سے مبری ہے، اس تہمت سے مبرہ. آگے تو کچھ بھی نہیں. بسم اللہ کریں. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، ویسے ہی پاکستان کے ایک انجینئر مرزا علی، نام سنا ہوگا شاید آپ نے. جی سر. وہ بھی لائیو آتے ہیں، تو میں ان سے لائیو میں نے ان سے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کا نام لیا، میں نے بتایا ان کو کہ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں. اگر آپ ہر ایک سے مناظرہ کرتے ہیں تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، اگر وہ دلائل سے جواب سنتا تو ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں. آپ ان کو تیار کرو، آپ ان کو بتاؤ کہ آپ تسلی سے یہ ہماری بات سنو، تو میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے. تسلی سے سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے سب شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو زیادہ ٹائم دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، میں کم ٹائم لوں گا کے مقابلے میں وہ 1.5 منٹ لے لے. بھائی مجھے 10 منٹ میں، میری باری میں 10 منٹ میں لینا، اس کو 15 منٹ دے دو. مستری صاحب یہ بہانے کرنا، وہ مستری کسی سے مناظر کرتا ہی نہیں ہے. وہ آج تک کسی سے مناظر نہیں کیا. اس کے سب سوالات جوابات پلانٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے کون کیا سوال کرے گا. ٹھیک ہے نا، وہ یہ سب اداکاری ہے، یہ سب اداکاری. اب یہاں پہ آیا نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ طالب علم ہیں، مولوی ہیں، یا نیم ملا ہیں، آپ کیا سوال. مجھے تو کوئی اندازہ نہیں. ہم تو کسی کا پوچھتے نہیں ہیں پہلے سے کہ آپ کیا سوال کریں گے. وہ تو پہلے سے پوچھتا. ہاں وہ تو پوچھتا. وہ تو اس طرح تو کسی سے مناظرہ آج تک کیا نہیں. وہ اپنے حنیف قریشی صاحب ہیں، دیکھیں ان کے دروازے، اکیڈمی کے دروازے پہ گئے نا، پہلے سے کوآرڈینیشن کے ساتھ دروازہ تک نہیں کھولا، پولیس بلایا اس پہ. اور بھائی تمہارے ہم مذہب ہے، وہ بھی اہل سنت، تم بھی اہل سنت. تمہارے گھر پہ تو نہیں آیا نا، آفس پہ آیا. گھر پہ آتا بھائی چلیں بچے ہیں، گھر چھوٹا ہے، وہ کچھ گزارا نہیں ہوتا نا. تمہارے آفس پہ آیا، گارڈ بھی ہیں تمہارے پاس، باڈی گارڈ بھی ہیں. تم تلاشی لے لو پہلے بھائی، کوئی مفتی قریشی صاحب نے کوئی بم اسلحہ نہ لے کے آپ کو مارنا. تم پھر ان کے ساتھ بیٹھو نا 5 منٹ، ان کو چائے پلاؤ، کڑھائی منگا دو بازار سے، کڑھائی کھلا دو نا. یہ تو اتنے بغیرت پوری دنیا نے دیکھی تھی. اس بغیرت نے الٹا پولیس کو بلایا مہمان پہ. ایک عالم دین اس پہ اس نے پولیس کو بلایا. اور اللہ کے اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. اتنے بغیرت آدمی تھا یہ اتنا ذلیل ہے یہ مستری صاحب جو ہے. میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، سامنے سے مجادلہ کر رہے ہیں، میں مناظرہ کے لیے آیا ہوں، آپ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. اس نے کہا کہ آپ کو صرف 2 کوشچن پوچھنے کی اجازت ہے. میں نے اس کو سوال پوچھا ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ بتاؤ بھائی، قرآن جب اللہ کہتا ہے کہ میری مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، میرے کان کیسے، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہے. میرے بارے میں سوچنا کہ اللہ کی ٹانگیں کیسی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو پھر قرآن کے اندر کیوں لکھا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے؟ ایسا کیوں لکھا ہے؟ تو جانتے ہو صاحب نے کیا جواب دیا؟ صاحب نے جواب دیا کہ بہرحال فی الحال تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، وہ تو اللہ کو ہی پتا ہوگا، ہمارے پاس اس وقت اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. میں نے بتایا بھائی جواب تو دو کم سے کم، کیا دلیل موجود؟ جب دلیل موجود نہیں ہے تو آپ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ وہ پکا وہابی ہے، وہ پکا انجینئر. یہ بھائی اس کا قصور ہی نہیں، اس کے پاس کوئی، یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام کا جب نور نہیں ہے نا، وہ بالکل وہ جو ہے عقیدے میں یہ لوگ پکے وہابی ہیں توحید کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نستجیر باللہ، آسمان میں ایک مخلوق سمجھتے ہیں، ایک چیز سمجھتے ہیں، اور اب ان کے توہمات ہیں، موہمات ہیں، خرافات ہیں. اور یہ سب مسلمانوں کے نزدیک دیکھیں، ابھی کوئی کتابوں کو نہیں کھولتا کہ کتابوں میں مجسمہ کے متعلق کیا لکھا ہے، مفتیوں نے کیا فرمایا ان کے متعلق، اکابر نے کیا کہا ان کے متعلق. یہ تو انجینئر صاحب ہیں، جو البانی صاحب ہیں، ابن تیمیہ صاحب ہیں، ان کے عقیدے پہ، توحید کے عقیدے میں، یہ تو سب مسلمانوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، اشاعرہ، ماتریدیہ، احناف، سب کے نزدیک یہ بدترین مشرک ہیں، کافر سے بدتر ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. اور ان کے اکابر مسلمانوں کے خلاف یہی لکھتے ہیں. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، یعنی یہ توحید لیتے ہیں نا مستری صاحب، ان کے اکابر وہ الٹا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ
یہ مشرکین سے بدتر، کفار سے بدتر مشرک ہیں، یعنی اشاعرہ، ماتوریدیہ، حنفی، مالکی، شافعی اور شیعہ جو ہیں، توحید کے معاملے میں یہ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے، ہاتھ ہے، ناخن ہے، آنکھیں ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ مشرکین قریش سے بدتر ہیں، ہندوؤں سے بدتر ہیں، ان کے کتابیں بڑی پڑی ہیں اس مسئلے پر، دونوں فریقوں کے ہاں، تو یہ جو ہے ان کا توحید بہت مختلف ہے بقیہ مسلمانوں سے۔ جی سر۔ جی یہ شاید ایک دو دن پہلے وہ مناظرہ ہوا تھا، عتیق، مولوی عتیق شاید نام ہے ان کا، مناظر نہیں ہوا تھا وہ، بھائی وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ موضوع طے کرنے کے لیے آئے تھے نا، وہ آئے تھے موضوع طے کرنے، اور ہاں ہاں جی سر بولے۔ ان کی کتاب ہے اصول مناظرہ، جو ان کے اہل حدیث ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مناظرے کی بتا رہا تھا، بک رہا تھا، وہ سب اسی میں بتا رہا تھا، لیکن اس کتاب کے اندر لکھا ہے اصول مناظرہ کے اندر شروعات میں کہ پہلے مناظرے کے اصول طے کیے جائیں، کہ مناظرے کے اندر جو شرائط الگ، اور جب شرائط مکمل ہو گئے تو شرائط کے بعد موضوع کہا، جب شرائط مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپس میں گفتگو کر کے کوئی موضوع طے کریں، جس پر اتفاق ہو جائے تو وہی موضوع آپ اختیار کریں۔ تو وہ پھینک رہا تھا، جھوٹ بتا رہا تھا کہ نہیں جی، تو میں نے کہا یار ایسا اتنا جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر وہ مجھے کتاب کا کیا نام ہے اس کے عالم نے جو لکھا ہے، آپ کو یاد ہے کتاب کا نام؟ مجھے اصول یاد مناظرہ نہیں ہے اصل میں، مجھے ہاں اصول مناظرہ کتاب کا نام، اصول مناظرہ، چل میں دیکھ لوں۔ اور مجھے مطلب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں مجھے بہت پسند آئی، اس کے اوپر جو آپ نے مطلب جواب دیا کہ بھائی مناظرہ اصول الگ ہوتے ہیں، شرائط الگ ہوتے ہیں، موضوع الگ، لیکن آپ نے ایک بات کہی مجھے مطلب اپنی طرف سے پسند نہیں آئی، آپ نے کہا کیا یار داڑھی لگا کے ٹوپی پہن کے آئے ہو، میں نے کہا یار داڑھی کی توہین تو ہے یار، نہیں داڑھی کی توہین نہیں نا، وہ کہہ رہا ہے انصاری سے بات کرو نا، وہ خود گفتگو کے لیے، اور کہتا ہے انصاری سے بات کرو، مناظرہ ان سے وہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ادھر کیوں آئے ہو، پھر داڑھی لگا کے ٹوپی لگا کے ادھر کیوں آئے ہو؟ تو میں نے دنیا میں جتنے داڑھی ہیں ان سب کی توہین نہیں کیا نا بھائی، میں نے اس کی داڑھی کی بولی ہے، میں نے مولوی عتیق صاحب کی داڑھی اور ٹوپی کی بولی، سب کی تو نہیں بولی ہے۔ قرآن بھی صحیح، یہ لوگ قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، کیسے؟ یہ قرآن بھی، میں نے اس کی ایک کلپ سنی، اگر دیکھتا ہوں یا اگر مجھے وہ کلپ ملی تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو شیئر کر دوں گا، وہ کلپ کے اندر اس نے قرآن پڑھا، سورہ بقرہ، یہ سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی، وہ پورا غلط، لفظی غلطی اتنی بڑی، اتنی موٹی موٹی دکھ رہی تھی، کہہ رہا نہیں جی، کہہ رہا انجینئر مرزا علی نے آج چیلنج کیا ہے کہ یہ مولوی مشکات کی کوئی حدیث نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ حدیث نکالی، وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بھی وہ کتاب اٹھائی، میں دیکھ رہا ہوں یار ترجمہ بھی غلط، ترجمہ مطلب کا نہ کوئی شروعات نہ آخر، نہ ترجمے کا منہ نہ ٹانگ، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس کے اندر، میں نے کہا یار غلط تشریح، غلط ترجمہ کریں، وہ غازی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، غازی صاحب اللہ آپ کو سلامتی، مزید کچھ پوچھنا آپ نے؟ آخری سوال، آخری، میں نے کہا کہ اگر ان دونوں کا جی بولیں جی میں نے کہا اگر ان دونوں کا مناظرہ کرایا جائے تو آپ کو کیا لگے گا؟ دونوں کا، انجینئر صاحب کا اور عتیق صاحب کا؟ جی وہ آپس میں مناظرہ نہیں کریں گے، آپس میں مستری صاحب کسی سے مناظرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو مناظرے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے ویور آ جاتے ہیں مناظرے کے بغیر، مناظرہ کریں گے تو کیونکہ پھر وہ پھنس جائیں گے، کیونکہ ان کے اتنے وہ کانفیڈنس نہیں ہے ان میں، اطمینان نہیں ہے نا کہ وہ اپنے عقائد کا دفاع کر، اس کو مولوی لوگ بہت جلدی پھنسائیں گے نا، مولوی حضرات اس کو ایسے کرتب سے پھنسائیں گے نا اس مصری صاحب کو، اور مصری صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ان کا آمنے سامنے ہو جائے مفتی قریشی سے یا کسی مناظر سے تو اس کے دونوں ہاتھ پیر جو ہے نا پیچھے سے باندھ کے وہ چھوڑ دیں گے فوراً، پہلے ہی 10 منٹ میں آپ کو ان سے بات کرواؤں گا، تو کس سے؟ انجینئر سے میں اب بات کروں گا، میں بتاؤں گا، بسم اللہ، آپ منتظر ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ کو شکریہ ادا کریں گے اگر آپ بات کرا دیں، بالکل آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن وہ بات نہیں کرے گا مجھ سے کیونکہ وہ ڈرتا ہے۔ نہیں، وہ جب لائیو آتا ہے تو اس پر اس کو اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو میں اس کو وہاں بتاؤں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو تیار کرو، میری ان سے بھی بات ہوئی، وہ بتاؤ آپ کا کیا موقف ہے، وہ بس اس کے سب شرائط ہمیں منظور ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مجھ سے زیادہ ٹائم لے لینا، میں اس کے ٹائم میں بیچ بھی نہیں بولوں گا، وہ ماڈریٹر بھی اپنا لا دینا، وہ آئے گا نہیں، وہ ایسے ہی، یہ لوگ ایسے ہی اداکار ہیں، یہ جو حضرات ہیں بہت اداکار ہوتے ہیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، میں آپ کا منتظر ہوں، آپ ان سے بات کر کے ہمیں خبر دیں۔ اوکے، علیکم السلام۔